بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم علمهم الكتاب والحکمة رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارک الذی پارہ اور سورۃ الملک، یہاں سے جو قرآن کریم کے آخر تک جو زیادہ تر صورتیں ہیں نا وہ مکی ہیں، یعنی وہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں، اور تقریباً ان سبھی صورتوں کا جو مرکزی موضوع یا مضمون ہے وہ اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات، پھر اسی کے ساتھ جنت اور دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند ہدایات اور پھر ان کو تسلی دینا تھا۔ اب یہ پچھلی صورتوں کے مقابلے میں تھوڑی سی مختصر صورتیں ہیں، اس لیے ان سب کے جو تعارف ہیں وہ الگ الگ نہیں آتے، لیکن ان کے اندر میں جو احوال ہے نا وہ جنت اور دوزخ یہ زیادہ مفصل آتے ہیں۔ جیسے سورۃ الملک کے متعلق آتا ہے کہ اسے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سویا کرتے تھے، یعنی سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے، اور سورہ سجدہ تھی ان دونوں کو۔ اب سورۃ الملک کی فضیلت پڑھنے کی کیا ہے کہ یہ قبر میں ایک تو روشنی بھی کرے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے جھگڑا بھی کرے گی۔ تو سورۃ الملک کے اندر کا جو موضوع ہے نا وہ بھی یہی ہے، آخرت۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی، اور وہ قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے تاکہ تم میں سے اچھے کام کون کرتے ہو، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس رب نے 7 آسمان کیے، پھر رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، تم آسمان کو دیکھو وہاں پر کوئی شگاف نہیں ہے، پھر اس نے دہرا کر دوبارہ یعنی اپنی نگاہوں کو پلٹا کر دوبارہ آسمان کی طرف نگاہ کرو، تب بھی تمہیں اس میں سے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، جو تمہاری نگاہ ہے وہ عاجز ہو کر واپس لوٹ آئے گی۔ اس نے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں کے ساتھ روشن کر دیا، پھر شیطانوں کو مارنے کے لیے اس نے شہاب ثاقب بنا دیے، پھر اس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے اس نے جہنم بنائی، اور کیا ہی یہ بری جگہ ہے، جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اب جہنم کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ لائی جائے گی تو یہ 70 سال کی مسافت پر ہوگی، اور اس کی جو چنگھاڑ ہوگی وہ وہاں پر کھڑے ہوئے حشر کے لوگوں کو سنائی دے گی۔ تو اللہ جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی میرا نبی نہیں آیا تھا جو تمہیں تبلیغ دیتا، اور جو جہنمی ہے وہ اقرار، اب وہاں پر کھڑے ہوئے ہر فرد نے اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا بھی، اپنی نیکیوں کا بھی، آنے والے انبیاء کا بھی تصدیق بھی کرنی ہے، صالحین کے اندر جو لوگ تھے ان کی بھی، کہ وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے۔
تو اللہ رب العالمین جب ان سے یہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم بے عقل تھے، عقل نہیں رکھتے تھے، تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اب دوزخ تمہارا ایندھن، مطلب دوزخ ہی تم ایندھن ہو، اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ، تم اسی کے اندر میں رہو۔ پھر الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ یعنی آپ کے اندر کے احوال کو اور جو اندر کی کیفیات ہے، کیا وہ رب نہیں جانے گا جس نے آپ کو بنایا، اور بنایا بھی کتنا، وہ باریک بین ہے، بہت باریکی سے وہ چیک کرتا ہے۔ تو اللہ کی یہ خاصیت دیکھیں کہ وہ باریک بین ہے۔ تو یہ کیسے امپاسبل ہے کہ وہ رب جو اتنی باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، وہ ہمارے نیکیوں کو جو ہے وہ گناہوں میں تقسیم کر دے گا اور ہمیں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ پچھلے جو پاراز گزرے نا، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرا اسلوب نہیں ہے، میرا قاعدہ نہیں ہے، سنت اللہ نہیں ہے کہ میں بغیر عذاب کے جہنم میں ڈال دوں۔ تو جو ظلم کرتے ہیں پھر انہی ظلم کی ان کو جزا دی جاتی ہے اور وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو بغیر اللہ ظلم کے کسی کو بھی جو ظلم کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی اللہ خام خواہ میں نہیں ڈالے گا جہنم میں۔ تو ہر کلمہ گو جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اپنے دار اسلام سے وہ خارج نہیں ہوا ہوگا، اسے وہ تو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، یہود و نصارہ کے حساب سے، یہود و نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا۔ حضرت عزیر کے یہود کیا کرتے تھے، حضرت عزیر کے پیروکار ہیں، ان کے فالورز ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور حضرت عزیر نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، تو اسی لیے اللہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو تو جو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ عیسیٰ بھی یہی، حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہی کانسیپٹ رکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مسلمان بھی یہی کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ محبوب خدا ہیں، ان کی امت کو اللہ رب العالمین کیسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے اور اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، پھر اس کے ساتھ میں اللہ نے رستے بھی ہمیں بتا دیے، مقرر کر دیے، ان رستوں کے اوپر چلنے کے تمام طریقے بھی بتا دیے کہ ان طریقوں پر چلو گے تو تم صحیح سالم اپنے دین کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچا کے جنت کے بالا خانوں میں لے کے جا سکتے ہو، اور اگر نہیں چلو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں کبھی کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، پھر بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس وعدے کے متعلق بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو یعنی قیامت کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک بھی کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی کو نتھار کر لے آئے، یعنی وہ زمین میں اگر پانی پی جائے، زمین اپنے اندر جذب کر لے تو کون ہے جو تمہیں وہاں سے پانی کو نکال کر دے دے۔ سورۃ القلم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، بے شک آپ کے رب تیرے لیے آپ کے رب کی طرف بہت بے انتہا اجر ہے، بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے بتا رہے ہیں کہ نبی آپ نے غمزدہ نہیں ہونا، اب آپ بھی دیکھیں انتظار کریں، اور یہ یہودی یہ کافر بھی جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں۔ ہر فرد کو اپنی زندگی کے اندر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اس نے کون سے غلط کام کیے تھے اور کن کاموں کی وجہ سے اسے اللہ رب العالمین گرفت ملیں گے۔ اب وہاں پر دیکھیں کہ اہل مکہ کو جب فتح مکہ ہوئی تھی تب وہ ذلت اور رسوائی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ محمد جس کو ہم نے اس کے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا، یہ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ سے آئے ہیں اور تلوار کی زور پر قتال کے لیے، قتال کی زور پر یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مکہ کو ہم سے چھینا، فتح کیا۔ یعنی 10 سالوں کے اندر اتنے مضبوط ہو گئے تھے مسلمان، اور اگر ہم اپنا آج کا احوال دیکھیں تو ہمیں صدیوں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم وہ مضبوط نہیں ہیں جو مضبوطی ہمارے اندر میں ہونی چاہیے تھی۔
سورۃ الحاقہ کا جو موضوع ہے وہ بھی بالکل یہی ہے، قیامت کے متعلق آتا ہے کہ وہ ثابت ہونے والی، وہ ثابت ہو جائے گی، ثابت ہونے والی کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا چیز ہے۔ اس کھڑکھڑا دینے والی کو سمود اور عاد نے بھی جھٹلا دیا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز اور تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان کے اوپر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین میں کس طرح سے گر گئے، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، یعنی کٹی ہوئی فصلوں کی طرح یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے تھے۔ اور یہ تمام وہی تھے جو اپنے انبیاء کی تکذیب بھی کیا کرتے تھے، جھٹلاتے بھی تھے اور ان کا مذاق بھی بناتے تھے، اور قیامت کے متعلق غلط گمان بھی رکھتے تھے۔ اب بھی ہمارے اندر میں کانسیپٹ اچھا آئے گی قیامت تو دیکھ لیں گے، ابھی تو 2-4 دن ہیں، عیش کر لیتے ہیں، کھیل کود لیتے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، عمر پڑی ہوئی ہے، ہم بخشش کر لیں گے۔ کس نے دیکھی ہے؟ اپنی عمر کے متعلق کون یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 40 سال 50 سال لازماً زندہ رہنا؟ 2 سال کے بچوں کی بھی وفات ہوتی ہے، اور وہاں پر 40 سال کے مردوں کی یا عورتوں کی بھی جو پختگی کی عمر پہ ہیں ان کی بھی وفات ہوتی ہے، اور بعض تو ایسے بھی دیکھنے کو ملا جو 90 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کے باوجود زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اپنا ایک اسلوب ہے، وہ زندگی اور موت صرف اس وجہ سے نہیں دیتے کہ میں صرف یہ دیکھوں کہ جو کمزور ہے میں اسے مار دوں، اور جو بالکل صحت مند طاقتور ہے اس کو زندہ چھوڑ دوں، اسے میں عمر میں دے دوں۔ اللہ رب العالمین اپنی انعامات کے حساب سے، یہ زندگی انعام ہے، اللہ کی جانب سے احسان ہے، اللہ انعامات کی صورتوں کے اندر میں دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کی عمر تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں، کسی کے اوپر کم کرتے ہیں تو اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، اور اتنی مضبوط قومیں تھی، پھر میں نے ان کو کٹی ہوئی فصلوں کی طرح بکھیر دیا۔ اس صورت کے اندر میں وہی ہے جو نیک اعمال کرے گا تو اس کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، وہاں پر اس کے لیے نہریں ہیں، حوریں ہیں، اور اگر جو نیک اعمال نہیں کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس صورت کے اندر جو مین سب سے آیا ہے وہ یہ کہ یتیموں کو کھانا کھلانے کے اوپر رغبت نہ دلانا، خود تو نہیں کھلاتا، یتیموں کے اوپر رغبت بھی نہیں دلاتا کہ یتیموں کو کھانا ہی کھلا دیں۔ موجودہ وقت کے اندر میں اگر آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد میں نظر دوڑائیں، صرف مسلمان ہی نہیں، ہمارے ملک کے اندر میں غیر مسلم بھی بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں وہ مساکین کو، یعنی جو ضرورت مند ہے اس کو کھانا خود تو نہیں کھلاتا، جو دوسرا کھلا رہا ہے اس کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ ہمارے میں بھی یہی ہوتی ہے، جو دوسرا کھلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ضرورت مند تک پہنچتا نہیں ہے، کیا آپ کر رہے ہیں، چھوڑ دے اس کو۔ ضرورت مند تک نہ بھی پہنچے، جی یہ سب سے مین ایشو کیا ہوتا ہے، مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے۔ ایک لقمہ فی الوقت کے اندر میں اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک لقمہ بھی دے رہی ہیں نا، صرف انسان سمجھ کے، رب تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کے، تو آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ مسلم اور ان کو کافروں کو اس چیز کو اگر کنسیپٹ کھلانے پلانے میں چھوڑ بھی دینا تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہی ہیں، اللہ کے مخلوق ہے، وہ اللہ کی پیدا کردہ وہ مخلوق ہے، اور اللہ نے ان کو بنایا۔ مذہب کا چناؤ تو حدیث کے اندر میں جیسے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت دین پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین کے اوپر ہے کہ اس کو وہ اسی فطرت پر رہنے دیں یا اسے یہودی اور کافر بنا دیں۔ اب ہر پیدا ہونے والا بچہ تو اپنے فطرت پہ ہوتا ہے نا، یہ اس کی چوائس تو نہیں ہوتی۔ ہاں آگے بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے رویوں سے انسان اتنا انسپائر ہو جاتا ہے وہ اپنا مذہب تک چھوڑ دے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے جو رویے ہیں وہ اس طرح کے مجھے نہیں لگتا کہ ہیں کہ کوئی انسپائر ہو کے اپنے مذہب کو بھی چھوڑ دے۔ ہر وہ چیزیں جو پچھلی اقوام میں موجود تھیں اور ایک تھیں، ہم نے ان سب کو ایک ساتھ میں لے لیا، اور ہم نے اتنے فخر سے ان چیزوں کو لیا کہ جیسے ہمارے اوپر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم ہے، اس کے اندر میں پیپ ملا ہوا پانی ان کی خزاں ہوگی جسے گناہ گار لوگ کھائیں گے، پس قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم سے اجھل رکھی ہوئی ہیں، اور اینڈ پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے نبی اب کہیں نہیں ہے، اب شاعر مجنون نہیں ہے، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ کرتے رہیں۔ سورۃ المعارج کے اندر میں بھی وہی قیامت کا ذکر ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے کافروں کے اوپر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، یعنی اللہ کے دنوں کی حساب کی دیکھیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس تو اچھی طرح صبر کر، انہم یرونہ بعیدا،
بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرْغَاهُ قریب، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس عذاب کو ہم لوگ بھی دور سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اللہ کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کے بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نزدیک کے دنوں کی، سال کی گنتی یہ دیکھ لیں تو شاید اللہ کا تو ابھی 2 سے 3 دن گزرے ہوں گے، جو ہماری صدیاں بن گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو جنتی ہیں وہ مقربین میں ہوں گے، دائیں بائیں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، پھر انہی کے اندر میں ہم انعام شدہ جو لوگ ہیں ان کو ہم تختوں کے اوپر بٹھائیں گے، اور مسندیں ہوں گی اور تمام وہ چیزیں۔ پھر سورہ نوح کے اندر کا مضمون بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اسی کے حساب سے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس جو ہے وہ دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم مانی نہیں، پھر بیٹے کا آیا کہ اللہ رب العالمین میرا بیٹا تو میرے وطن سے تھا، یعنی میرے اہل و عیال میں سے تھا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا میرے اہل و عیال کو بچانے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال میں سے جو صرف اسلام لے کے آئے گا وہی آپ کے اہل و عیال میں سے، اس کے علاوہ نہیں۔ سورۃ الجن اس کے متعلق پہلے بتا چکی تھی کہ سورۃ الجن کے اندر جنات کے مفصل واقعات آئے ہوئے تھے، اور مفصل واقعات میں یہی کہ ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ زمین میں پھیلو اور اپنے گروہ یعنی اپنی جنات کی جماعت ہے اس میں جاؤ اور اسلام کو پھیلاؤ، اس کی اشاعت کرو۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ عجب عربی لغت کے اندر ایک ایسی چیز کو بولتے ہیں جو آنکھوں کو بھی عجیب سی لگے، کانوں کو بھی، یعنی اس سے پہلے روئے زمین کے اندر نہ ہمیں وہ چیز نہ ملی ہو، ہماری آنکھوں کو نہ اس چیز نے پایا ہو، بہت عجیب، اور اس عجیب چیز کے اندر میں لذت ہو، یعنی کہ ایسی عجیب چیز اس کے اندر لذت بھی ہو جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ اب یہ جنہوں نے کہا تھا، یہ عہد جنات کر رہے ہیں، جنات کی جماعت کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ اب ہوا کیا، جو مسلمان نہیں تھے، جنات شیاطین، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آسمانوں پہ طاق لگا کے بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں۔ تو یہ جو شعلہ ہے نا وہ شہاب ثاقب ہے، جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، یعنی ہم خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں آسمان پر جا کر، لیکن وہ خبریں ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ یہ جنات دیکھیں، ان میں سے بھی مسلک بھی ہوں گے، ان کے اپنے مذاہب بھی ہوں گے، اپنے عقائد بھی ہوں گے، مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور جو مسلم ہیں وہ کہتے ہیں نقصان نہیں دیتے، جو باقی ہیں وہ مخلوق وہ نقصان بھی دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں کتنا اللہ نے فرمایا کہ جو جنوں کی ایک جماعت ہے نا، یہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی زمین میں پھیلی ہوئی ہے، ہماری طرح ہی یہ زندگی بسر کرتے ہیں، ہماری طرح ہی یہ ان کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے، لیکن آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو زمین میں ہمارے برابر میں چلتی ہے اور ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اللہ نے ان کو تابع نہیں، اچھا یہ بھی کوئی کہے نا اگر آپ سے کہ جی جنات ہمارے تابع ہیں، جنات کسی کے تابع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کی مخلوق کسی کے تابع نہیں ہوتی۔ ہاں ان شف المخلوقات کے تابع اللہ نے ہر مخلوق کو کیا، لیکن یہ تابع نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور حضرت سلیمان نے کہا تھا اے رب جیسی بادشاہت آپ مجھے عنایت کر رہے ہیں ویسے کسی کو بھی نہیں کیجیے گا۔ اللہ نے دعا سنی تھی، تو اسی لیے ان کے کوئی بیٹے بھی نہیں ہوئے۔ بیٹا ایک تھا جس کے متعلق آتا ہے ہم نے ایک جسد کو گرا دیا تھا اور بالکل ہی لاغر تھا، تو انہوں نے کہا اللہ یہ کیا ہو گیا نا، تو وہی کہ آپ کی دعا کا نتیجہ۔ سلطنت ہوتی تو داؤد علیہ السلام کی طرح سلیمان کو مل جاتی نا، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہوتے تو بادشاہت تو آٹومیٹکلی بیٹے کے پاس جاتی۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے جب جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا اور یہ ساتھ میں کہہ دیا کہ آپ جیسی جو سلطنت ہے وہ کسی کو نہیں دی جائے گی، تو کیسے پاسبل ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس جو تابع جنات ہوتے تھے اللہ کسی بھی مخلوق کو ان کا تابع بنا دے؟ اب انسانوں میں سے کسی کے تابع وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو انبیاء کے نبی کے تابع کر دیے گئے تھے، اور نبی کے برابر میں اللہ کبھی بھی کسی انسان کو بشر کو لے کر نہیں آتے۔ تو یہ کہ ان کے کہنا مان سکتے ہیں، ان کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے تابع نہیں ہوتے کہ ہم ان کو آرڈر دیں، اور ان سے بھی یہ بہت مشکلات کے ساتھ میں تابع کیا جاتا ہے۔
ان کو لیا جاتا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی مانیں گے تو وہ آپ کی مانیں گے، یہ اس حساب سے چلتے ہیں۔ سورۃ المزمل ہے، اور سورۃ المزمل میں دیکھیں کہ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات اس سے بھی کچھ کم کر لیں یا اس پر بڑھا دیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے صاف معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھا کریں۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے، بے شک رات کا اٹھنا وہی ہے جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت سے شغل رہتے ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر، یعنی دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نبوت کے ملنے سے پہلے بہت عظیم تاجر تھے، بہت زیادہ۔ ان کے جیسا عرب میں حضرت خدیجہ جیسے تاجر خاتون تھیں، تجارت کیا کرتی تھی، تو انہوں نے سارا اپنا جو بزنس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سپرد کر دیا تھا، اور خود جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ گئی تھیں اور گھرداری کرنے لگ گئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تو کوئی تاجر نہیں۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آپ نے دنیا نہیں کمانی، اور اس نبوت کے بعد میں آپ جتنے بڑے تاجر تھے، جہاں پر بھی آپ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، آپ نے ان کو روکا تھا۔ آپ کی دلچسپی اب صرف نبوت اور تبلیغ کے اوپر لگ گئی تھی کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا نہیں کماتا، وہ پھر مبلغ کی حیثیت سے وہ پھر لگ جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ایک چیز جو میں آپ کو کلیئر کر دوں، عموماً جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو مبلغ ہوتے ہیں، وائز ہوتے ہیں، ان کے متعلق ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ان کو بھی یہ جیسے سیلری پیکیجز ہوتے ہیں یا کچھ بھی ان کا فکس ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایکچوئل میں چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تحفے تحائف آیا کرتے تھے، کیونکہ اب ہدیہ آپ کے اوپر جائز نہیں تھا، آپ لیتے نہیں تھے، لیکن فدیہ جو زکوٰۃ وغیرہ کا ہوتا ہے یہ اماؤنٹ نہیں لیا کرتے، لیکن ہدیہ لیا کرتے تھے، آپ تحفہ لیا کرتے تھے۔ تو تحفے تحائف میں بعض کا بہت سارے آتی تھی چیزیں، آپ اس کو قبول بھی کر لیتے تھے۔ بعض اوقات صحابہ سے بھی یہ ملا کہ صحابہ نے کسی چیز کے کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ مقرر کر دی تھی، یہ چیزیں ہمیں عطا کر دی جائیں، تو آپ نے اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا تھا۔ تو آج کے دور کے اندر میں کوئی بھی انسان جو دین سے ریلیٹ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ضروریات زندگی نہیں ہیں۔ ضروریات زندگی ہر فرد کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، آپ جیسے کے ساتھ میں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم تربیت کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں اپنے گھروں سے بھی، ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، ہم اپنی محنت لگا رہے ہیں، تو اس کا اگر کچھ ہم لے بھی رہی ہیں، اجرت اگر لے بھی رہی ہیں، وہ اجرت صرف ہمارے وقت کی ہے، علم کی اجرت نہیں ہے، وہ وقت کی ہے۔ میرا پرسنل یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جس فیلڈ کے اندر میں ہے نا، وہ اس فیلڈ کا حق تو ادا کر رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں ہے، وہ کسی صنعتی شعبے میں ہے، وہ اپنے وقت کا لے رہا ہے، وہ اس ہنر کا پیسہ نہیں لے رہا آپ سے۔ ہنر جو اس کے پاس اس کے رب نے عطا کیا ہے، وہ اس جیسا کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ ہر فرد کی نا اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور وہ اسی خاصیت سے چلتا ہے۔ ہر فرد صرف اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہے، یا وہ جتنی بھی لے رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں بھی لے رہا ہے۔ آپ نے کسی کو اگر گھر بھی عنایت کر کے دیا ہوا، اس گھر میں رہ رہا ہے، تو یہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا کہ اسے گھر کی ٹینشن سے بری ذمہ کرا دیا کہ جی آپ نے گھر آپ کا نہیں ہے تو آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ کی ٹینشن فری ہو گئی، اب آپ کھلا کے کام کر لیں، تو آپ اس کی ٹینشنز کو دور کر رہے ہیں۔ اس کے وقت کا یا اس کے جو آنا جانا ہے، اس کی جسم کا، اب وہ صرف اجرت دے رہے ہیں نا، آپ اس کے علم کی یا اس کے ہنر کی اجرت نہیں دے رہے۔ ہنر تو اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے، اور علم بھی۔ علم کے ساتھ میں اگر ایک بھرے مجمع کے اندر میں یا جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، سننے کے ساتھ میں اگر کوئی ایک انسان بھی اصلاح کر لیتا ہے، تو ہمارے لیے تو وہی کافی ہو گیا، ہمارے لیے تو آخرت کا اجر وہی ہو گیا۔ لیکن دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے بھی تو ہمیں اجرت چاہیے۔ تو وہی چیز آتی ہے کہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عالم دین ہو کر اجرت طلب کرتے ہیں۔ عالم دین ہو کر بھی اجرت طلب کی جا سکتی ہے، اس کو اگر نیگیٹیوٹی سائڈ پر نہ لے کر جائیں، پازیٹیو آپ رہ کر سوچیں، تو وہ صرف اپنے وقت کے لے رہے ہیں۔ کسی اور شعبے کے اندر میں ان کو اتنی کمانڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے، ان کے پاس یہی ایک علم ہے، یہی نالج ہے جس کو وہ پھیلا رہے ہیں۔ مبلغ ہے، وائز ہے، مفسر ہے، مفکر ہے، کچھ بھی ہے، وہ محدث ہیں، کسی بھی کوئی قاری بھی ہیں آپ کے گھر کے اندر میں ہوم ٹیوشن دے رہے ہیں، کچھ بھی، وہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ علم دے رہے ہیں۔ اب ان کو ان کے علم کا کچھ نہیں بینیفٹ دے رہے، ان کا فائدہ، اب علم کا تو کچھ دے ہی نہیں سکتا،
علم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کوئی سیکھ گیا ہے بہت اجر ہے۔ آپ ان کے وقت کا دیتے ہیں، کچھ بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، آپ ان کو کوئی اماؤنٹ دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ میں کوئی بھلائی کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے، تو آپ صرف ان کے اس وقت کے ساتھ کا تقاضا ہے وہ دے رہے ہیں، ان کے علم کا نہیں دے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا اب تجارت کو ختم کریں، اب جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو ختم کر دیا تھا تو سوچنے کی بات یہ ہے 11 ازواج تھیں، بیٹیاں تھیں، لوگوں کے ساتھ معاملات تھے، وہ کہاں سے پورے ہونے تھے؟ تو اللہ نے پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبتیں بھی کی، تحفے تحائف آتے تھے، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ پھر جنگوں سے جو مال آ رہا ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے وہ بھی لینا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرعون کا یہاں پر تھوڑا سا قصہ بتایا ہے، فرعون کے بعد میں کہ یہ وہ شخص تھا جس کے مرنے پر نہ زمین روئی تھی اور نہ آسمان رویا تھا، یعنی زمین بھی نہیں پھٹی تھی اور اس نے اپنے اندر بھی نہیں لیا اور آسمان بھی نہیں رویا تھا۔ تو سورۃ المدثر بھی سورۃ المزمل کے ہی پیٹرن کے اوپر ہے کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جاؤ اور آگاہ کر دے۔ کہتے جب پہلی وحی آئی تو آپ کو شدت تکلیف تھی، ظاہر سی بات ہے وہی پہلی مرتبہ آئی تھی اور جھنجھوڑا گیا تھا تو آپ کو بخار آ گیا، تو آپ کپڑا لپیٹ کے لیٹے رہنا۔ تو اللہ نے پھر وہی فرمائی تک میں نیک ماہ کا دورانیہ، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے جیسے مزمل میں کیا گیا تھا۔ تو قم فانذر، کھڑا ہو جاؤ اور آگاہ کر دے، وربک فکبر، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، والرجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دے، ولا تمنن تستکثر، احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، ولا تمنن تستکثر، کثرت نہیں، احسان کر دیا تو اس کے کثرت نہیں لیں، ولربک فاصبر، اپنے رب کی راہ کے اوپر صبر کر، جو بھی تکلیف آ رہی ہے اپنے رب کی راہ کے اوپر صبر کر دیں۔ یہ سارا جو ہے نا ان قریب آپ چڑھائیاں کریں گے اور ہلاکت ہوں گی، پھر غارت ہو جائیں گے، پھر انہوں نے دیکھا کہ یعنی نبوت آئی، پھر انہوں نے اس نبوت کو دیکھا، پھر انہوں نے تیوری چڑھا دی اور منہ بنا لیا، اور اس کے بعد وہ پیٹ پھیر گئے اور غرور کرنے لگے۔ تو اس کے ساتھ سورۃ القیامہ ہے، سورۃ القیامہ جو ہے اس کے اندر میں بھی یہی قیامت کا ہی موضوع آ رہا ہے۔ اس سپارے کے اندر میں سب سے زیادہ موضوع ہی قیامت کا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ نفس کی بھی اقسام ہے، تو نفس لوامہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے، یعنی آپ نے گناہ کر دیا، ٹھیک ہے، اب گناہ کرنے کے بعد نفس لوامہ آپ کو جو ہے نا وہ ملامت کرے، کیا کام کر دیا، اب گناہ کر دیا، اب اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ وہ اندر سے جیسے وہ آواز آ رہی ہے جسے ہم عموماً ضمیر کی آواز بولتے ہیں، وہ نفس لوامہ آپ کو بھار رہا ہوتا ہے کہ جی اب آپ سے غلطی ہو گئی، اب اس کے اوپر اس کی جو ہے غلطی کی معافی طلب کریں اور تصحیح کریں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان نے یہ خیال کیا کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں، یعنی ہم نے یہ سوچ لیا، انسانوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے کہ انسان نے یہ سوچ لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع ہی نہیں کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں۔ واقعہ جیسے پہلے بھی تھا کہ اگر آپ نے وصیت بھی کر دی ہے کہ میری خاک بنا کے اڑا دی جائے، وہ ساری جیسے ایک شخص نے کی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہارے ایک ایک ذرے کو بھی جمع کرنے کے بعد تمہیں صحیح سالم انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا، اور تم اپنے رب کے متعلق یہ گمان کرتے ہو کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر قیامت کے متعلق پوچھا جاتا ہے یہ وقت وہ ہوگا جس میں نگاہیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائیں گے، سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، انسان کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہوگی، صرف اپنے رب کی طرف قرار گاہ ہوگی، یعنی اپنے رب کی طرف ہی جائیں گے اور وہیں پر قرار پائیں گے۔ انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اس سے آگاہ کیا جائے گا جو بھی اس نے اعمال کیے تھے، بلکہ انسان خود اپنے آپ کے اوپر حجت ہو جائے گا۔ حجت کیسے ہو جائے گا کہ انسان جو ہے وہ تمام چیزوں کے حساب سے اپنے اعمال کے اوپر میں وہ خود گواہی دے گا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، یہ اس دن بول بول کر اللہ رب العالمین کے سامنے خود گواہی دیں گے اور وہ خود اپنی حجت پیش کرے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کیے جائیں، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کو جمع بھی ہم ہی کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے اس کو جاری بھی ہم ہی کریں گے۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ ہم کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کو بتایا، جبرائیل امین آتے تھے اور پڑھ کے سناتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے، اور اس دہرانے کے بعد جب آپ کے اوپر سے وحی کا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا، صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اسے لکھ لیا کرتے تھے یا اپنے حافظوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اسی کی جانب اشارہ ہے سورۃ الدہر۔ اور دہر جو ہے نا، اس کا جو اصل میں میننگ آتا ہے گزرا ہوا زمانہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو گزر گیا ہے۔ حل اتاک علی الانسان حین من الدہر، یقیناً گزرا ہے انسان کے اوپر ایک وقت زمانے کا جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ دہر زمانہ جو ہوتا ہے نا، وہ بعض اس کو کہتے ہیں وہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے، اور بعض اس کو کہتے ہیں وہ صدیوں پہ محیط ہوتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ یہ کون سا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکالی جائیں گی۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جائے گی، یعنی قیامت کی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین اور قیدیوں کو، اور ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ اب پیچھے کہا گیا کہ وہ ترغیب نہیں دیتا، اب یہاں پر کھانا کھلانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ صرف کھلاتے اس لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں، احسان جتانے کے لیے نہیں۔ پھر وہاں اللہ رب العالمین جنتیوں کو بتا رہے ہیں کہ چاندی کے پیالے ہوں گے، وہاں پر ان کی چاندی کی جو تشتریاں ہوں گی ان میں کھانے پیش کیے جائیں گے، غلمان ان کی مہمان نوازی کریں گے، جنت میں ان کو جو ہے حوریں دی جائیں گی اور ان کو بھر بھر کے جام دیے جائیں گے۔ سورۃ المرسلات کا جو ہے نا، یہ چلنے والی ہوائیں، یعنی مرسلات جو ہوائوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس کے متعلق جو خوشکن ہوتی ہیں، جو انسان کو مزہ دیتی ہیں، ان ہواؤں کی یہاں پر، اور یہ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، یعنی اچھی خوبصورت اور دلوں کو راحت پہنچانے والی ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات اسفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم۔ پھر ابر کو بھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم۔ پھر حق اور باطل کو جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وہی الزام اتارتے ہیں، یہ آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب پہاڑوں کا دیکھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جیسے روئی کی گال، مطلب روئی ہوتی ہے اور وہ اڑ رہی ہوتی ہے، یا ابھی جیسے کٹائیاں ہوتی ہیں فصلوں کی اور اس کا جو بھوسا ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے ہوا کے اندر، اس دن پہاڑ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، یعنی ہر رسول کو اپنی امت کی گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا جس دن اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے، پھر وہ سوال کریں گے اگلوں سے بھی پچھلوں سے بھی۔ پھر جو مجرمین ہوں گے ان کو گھسیٹا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی زمین جو ہے وہ نکال باہر کرے گی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں بلند و بار پہاڑ بنا دیے تھے، اب دیکھو یہ کیسی ہو گئی ہے زمین۔ پھر ہلاکت ہوگی جھوٹ بولنے والوں کے لیے، اور ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کی طرف تم چلو۔ پھر 3 شاخوں والے سائے ہوں گے جو دراصل نہ سایہ دینے والے ہیں اور نہ شعلے سے بچا سکتے ہوں گے، یعنی جہنم کے اندر 3 شاخوں والے سائے ہوں گے، لیکن ان شاخوں کی کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں ملے گا، یعنی ان کو وہ اس دھوپ سے، اس گرمی اور اس تپش سے بچا نہیں سکیں گے۔ پھر ان سے جب رکوع کے لیے کہا جائے گا تو وہ رکوع نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ رکوع کرتے ہی نہیں تھے دنیا میں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین کی کیا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو رکوع کر کہا جائے گا اور وہ رکوع نہیں کر پائیں گے۔ زمین کے اندر میں انسان اتنا متکبر ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں نے عبادت نہیں کرنی، نماز، اچھا ٹھیک ہے بڑھاپے میں جا کے دیکھ لیں گے، اور جوانیوں میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ نماز کے اندر میں جھکنا یہ اللہ کی سعادت ہے۔ بعض ایسی لیڈیز آتی ہیں اور وہ رو پڑتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ باجی ہم جھکنا چاہتی ہیں، لیکن کسی کو بیک بون پرابلم ہے، کسی کو گھٹنوں کا ہے، کسی کو گردن کا ہے، ہم نہیں جھک پاتی اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نیچے بیٹھ کر زمین پہ سجدہ کیوں نہیں دے سکتے۔ دیکھیں یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین ہر ایک فرد کو کھڑا کریں گے نا اور کہیں گے جھکو، تو جن کو جھکنے کی اور اللہ کے حضور بیٹھنے کی، قیام اور رکوع کی، سجود کی عادت ہوگی نا، وہ فوراً سے گر پڑے گا،
اور جو لوگ نہیں کرتے ہوں گے نا، اس دن ان کی کمروں کے اندر میں، ان کے گھٹنوں کے اندر میں سریے ڈال دیے جائیں گے اور وہ تختہ بنی ہوئی ہوں گی، وہ جھکنا چاہیں گے بھی تو وہ جھک نہیں پائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کیا حالت ہوگی حشر کے اندر میں، پوری جماعت ہے، مجمع پوری جو اللہ کی بشر والی مخلوق ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ جھکو، اور فوراً سے جھک گئے وہ لوگ جن کو دنیا میں جھکنے کی عادت تھی، اور وہ اکڑ کے کھڑے ہو گئے جن دنیا میں جھکتے ہی نہیں تھے۔ اب آدھے لوگ جھکے ہوئے ہیں، آدھے کھڑے ہوئے ہیں، کتنی شرمندگی ہوگی نا کہ اللہ کا حکم ہی نہیں مانا ہم اکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جھکنا چاہیں گے، روئیں گے، اللہ ہمیں جھکا دیں، اللہ کہیں گے نہیں، دنیا میں تکبر کرتے رہے تھے، دنیا میں نہیں جھکے تھے، آج میں نے تمہاری کمروں کو تختہ بنا دیا، آج بھی نہیں جھکو گے۔ یہ جو آخر کی تھی نا، اس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں اب قرآن کے بعد ایک اور کون سی چیز ہے جس کے اوپر یہ ایمان لے کے آئیں گے۔ قرآن میں نے ہر چیز تو کھول کے بتا دی ہے، اے نبی اب کون سی ایسی چیز ہے جو میں ان کو بتاؤں تو یہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو جھٹلانے والوں کے لیے صرف تباہی ہوگی آخرت کے دن میں۔ اللہ رب العالمین جتنا بھی انسان کو کر لینا کوشش کہ ابھر کے آ جائے، ایک جو ہدایت کا مادہ ہے نا، ایک ہدایت کا جو اندر جذبہ ہے، وہ اللہ رب العالمین خود ڈالتے ہیں، اور ڈالتے ان کے اندر میں ہیں جن کے اندر میں اللہ کوئی نہ کوئی بھلائی دیکھتے ہیں۔ جہاں خیر نہیں دیکھتے والا یہ جذبے بھی نہیں ڈالتے، تو وہی اپنے اوپر خود آپ چیک کریں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کے اندر میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے کتنے % کے جو وہ جذبے تھے وہ ڈالے ہوئے ہیں، کتنے آپ نے خود اندر لینے ہیں۔ ہدایت بھی تب بھی ملتی ہے جب انسان طلب کرتا ہے، اور طلب میں پھر لگن ہوتی ہے۔ طلب کرنے کے لیے یہ نہیں کہ صرف رٹے کے ساتھ میں بولا جائے دے 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 دے، نہیں، طلب کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے، اس میں آہوزاری ہوتی ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے، راتوں کو نیند اپنی قربان کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے طلب بھی، اور یہاں سے ہی اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو اتنی لگن کی طرف رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔